اس کا تو فیصلہ عام پاکستانی شہریوں سے زیادہ وکلا پر ہوتا ہے، جو لوگ کسی طرح سے نظام عدل سے منسلک ہیں اور لوگوں کا انصاف دلاتے ہیں۔ وکلا کے کندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو باور کروائے کہ یہ ترمیم جو ہے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ تو وکلا کے کندھوں پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے پیشے کو بچائے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئین میں جب بھی ترمیم آتی ہے تو لازمی بحث ہوتی ہے، یہ کہا جانا لگتا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے وہ صرف فرد واحد کی خواہشات کے مطابق ہے۔ ان ترمیم میں ملک و قوم کی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ابھی حالیہ دنوں میں جو 27ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اس کے بارے میں تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سرے سے ہی آئین کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ترمیم آئین کی اصل روح کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے جو سینئر جج تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ مزید استعفے آنے کی توقع ہے، لیکن ملک کی سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کہ آپس میں گٹھ جوڑ کی وجہ سے ترمیم پاس ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غیر سیاسی قوتیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی ترمیم لاتی ہے تو سیاسی قوتوں کو تو سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ سیاسی قوتیں کیوں غیر سیاسی قوتوں کا ساتھ دیتی ہے کہ جو ترمیم لاتے ہیں آئین کے اصل روح کے خلاف ہوتے ہیں؟ بات صرف یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کے ملک میں کبھی الیکشن جو ہے وہ صاف و شفاف ہوئے ہی نہیں تو جو حقیقی طور پر عوامی نمائندے ہیں ان کا بھی انتخاب کبھی نہیں ہوا۔ پاکستان کے ایوانوں میں، اسمبلیوں میں وہی لوگ آئے ہیں جو مفاد پرست تھے، وہی لوگ آئے ہیں جو دولت اور طاقت کے پجاری تھے، جن کو ان چیزوں کی ہوس تھی۔ الیکشن عام بندے کے لڑنے کی بس کی بات نہیں ہے۔ الیکشن میں جس طریقے سے بے تحاشا پیسہ لگایا جاتا ہے، کاروبار سمجھ کے لگایا جاتا ہے، جس طریقے سے پاکستانیوں کے ووٹ خریدے جاتے ہیں، جس طرح سے پاکستانیوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جس طریقے سے وہ لوگ جو کبھی اپنے گھروں سے نہ نکلے ہوں، جو کبھی بھی پاکستانی شہریوں کو ساتھ ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے، الیکشن کو دنوں میں وہ عام گھومتے پھرتے گلی محلوں میں ہمیں نظر آتے تھے۔ جب الیکشن کو ہمارے ملک کے سیاسی کھلاڑی جو ہے وہ ایک کاروبار سمجھ کر بے تحاشا پیسہ لگاتے ہیں، پھر لازم ہے کہ طاقت میں آنے کے بعد وہ اس پیسے کا ریٹرن بھی لیتے ہیں۔ ایک بات تو حقیقت ہے، ملک میں جب بھی الیکشن ہوئے دھاندلی کا شکار ہوئے، دھاندلی کا شکار بھی ان لوگوں نے لگایا جو خود غیر سیاسی قوتوں سے مفادات حاصل کرتے رہے۔ یہ اندرونی کھیل سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کے درمیان لڑائی یا سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کے درمیان جو مصالحت ہے، یہ کھیل صرف ہمارے ملک کے سیاستدانوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ پاکستانی عوام تو اب آ کر سمجھی ہے، حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ملک میں جس دن صاف و شفاف الیکشن ہوں گے تو آپ کے ایوانوں میں حقیقی طور پر عوامی نمائندے جائیں گے۔ وہ لوگ جائیں گے جو عوام کے منتخب کردہ ہوں گے، وہ لوگ جائیں گے جو معاشرے میں باصلاحیت اہل ہوں گے، وہ لوگ جائیں گے وہ حقیقی لفظوں میں اس ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہوں گے، وہ لوگ جائیں گے جو قابل ہوں گے، وہ لوگ جائیں گے جو ٹیلنٹڈ ہوں گے، وہ لوگ جائیں گے عوام بہتر سمجھیں گے، وہ لوگ جائیں گے جو میرٹ پر پورا اتریں گے۔ جب ملک میں الیکشن دھاندلی کا شکار ہو، جب ملک میں کبھی صاف و شفاف الیکشن ہوئے ہی نہ ہو تو پھر عوامی نمائندوں کے چناؤ کا جو میرٹ ہے اس کا قتل عام تو یہیں سے شروع ہو گیا۔ پاکستانی عوام کو یہ بات سنجیدگی سے سمجھنے چاہیے کہ آپ کے ووٹوں سے جیتے گئے عوامی نمائندے ایوانوں میں نہ ہو، اگر ہو تو انہیں کام نہ کرنے دیا جا رہا ہو تو یہ پورے پاکستان کے لوگوں کی خواہشات کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے۔ بات ہو رہی تھی آئینی ترامیم بھی۔ آئینی ترامیم صحیح ہے یا غلط ہے، قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، آئین کی روح کے مساوی ہے یا آئین کی روح کے خلاف ہے، یہ فرد واحد کی خواہش ہے یا سیاسی قوتوں کی؟ عوام کی خواہشات کا اظہار اس آئینی ترمیم میں ہے یا نہیں ہے، اس کا تو فیصلہ عام پاکستانی شہریوں سے زیادہ وکلا پر ہوتا ہے، جو لوگ کسی طرح سے نظام عدل سے منسلک ہیں اور لوگوں کا انصاف دلاتے ہیں۔ وکلا کے کندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو باور کروائے کہ یہ ترمیم جو ہے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ تو وکلا کے کندھوں پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے پیشے کو بچائے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وکلا خاموش رہتے ہیں،
اگر نظام عدل سے منسلک لوگ خاموش رہتے ہیں، قاضی خاموش رہتے ہیں، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ جن لوگوں کی اولین ذمہ داری ہے اگر وہ ہی خاموش ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس ملک کا نظام عدل جو ہے وہ نحیف ہے، وہ کمزور ہے، وہ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتا۔ شکریہ۔